بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، آپ جتنے حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ سب کا اس بات پر اتفاق ہے، اور اس دنیا کے اندر جتنے دانا اور جتنے نادان لوگ موجود ہیں ان سب کا بھی اس بات پر اتفاق ہے. تاریخ کا تجربہ بھی یہی ہے، زمانے کی شہادت بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ کامیاب و کامران وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کا کہا مانتے ہیں، جو اپنے والدین کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ اس کائنات میں والدین سے بڑھ کر اپنے بچوں کا مخلص اور کوئی نہیں ہوتا. سب سے زیادہ خیر خواہ ماں باپ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے، اور اگر بچے کبھی اپنے والدین کی نافرمانی کر لیں تو انہیں ٹھوکر کھانی پڑتی ہے اور پھر ان کو راہ راست پر بھی آنا پڑتا ہے، لیکن وقت گزر جاتا ہے اور نقصان جو چکنا ہوتا ہے وہ اٹھا چکتے ہیں. یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے، انہوں نے بھی تو اپنے والد کا دل دکھایا تھا، اپنے والد کو اذیت دی تھی، اپنے والد کو پریشان کیا تھا، لیکن والد کی پریشانی کے بعد ان کی خواہشیں پوری تو نہیں ہوئیں، ان کو سکون تو نہیں ملا. جب یہ اپنے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھتے اور یوسف کے غم میں آہیں بھرتا ہوا دیکھتے، کہاں ان کو خوشی ملی تھی، کہاں ان کے وہ ارادے پورے ہوئے تھے جن ارادوں کی وجہ سے انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا. تو اس کے بعد ان کی زندگی کے اندر یوں لگتا ہے ایک چینج سی آ گئی ہے، ایک بالکل تبدیلی سی آ گئی ہے. یہ اپنے والد کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس موقع پر ان کے والد نے ان کو جو ہدایت کی تھی، سارا سفر انہوں نے اس احتیاط کے ساتھ گزارا ہے کہ ہم اپنے والد کی نافرمانی کہیں نہ کر بیٹھیں. والد نے ان سے وعدہ لیا تھا، اللہ کا حلف لے کر ان سے وعدہ لیا تھا کہ دیکھو جس طرح تم نے یوسف کے ساتھ کیا ہے بنیامین کے ساتھ اس طرح نہ کرنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کیے گئے اس وعدے کی تکمیل کی، اور روانہ ہوتے وقت ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ وہ شہر پناہ جو ہے، وہ فصیل اور دیوار جو ہے جو شہر کے ارد گرد بنی ہوئی ہے، وہاں ایک ساتھ داخل نہ ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ داخل ہونا. یہ ان کے والد کی نصیحت تھی. لیکن اس وقت والد نے ان سے کہہ دیا تھا ایک تدبیر ہے میرے ذہن میں آئی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن خدا کا فیصلہ اس تدبیر کے آگے کچھ بھی نہیں. خدا کا فیصلہ آخری ہے، تدبیر اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اب قرآن حکیم نے اس فرمانبرداری کا ذکر کیا ہے. فلما دخلوا، جب جناب یعقوب کے بیٹے اور سارے کے سارے داخل ہوئے، من حیث امرہم ابوہم، اور اس انداز میں داخل ہوئے ما امرہم ابوہم، جس طرح ان کے ابو نے، ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ شہر کے اندر ایک ساتھ داخل نہیں ہونا، علیحدہ علیحدہ داخل ہونا ہے، مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے. اس میں حکمت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہی تھی کہ یہ اٹھتی ہوئی جوانیاں اور یہ خوبصورت جسم اور لمبے چوڑے ڈھیل ڈول والے یہ 12 کے 12 نوجوان اگر ایک ساتھ داخل ہوتے تو اس بات کا اندیشہ تھا، تو ان کو نظر لگتی. یہ اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ ان کے بارے میں سوچا جاتا کہ کوئی بلوائی تو نہیں ہے، یہ باہر سے آئے ہوئے قبائلی لوگ ہیں. اس لیے والد نے ان کو یہ تدبیر بتائی تھی اور انہیں اس کو اختیار کیا تھا. لیکن میرے دوستو، جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس تدبیر کو بتاتے وقت کہا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اس تدبیر کا بھی کوئی، اللہ کا حکم آخری چیز ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے. میں نے ایک تدبیر تمہیں بتا دیا، لیکن جو اللہ کی حکم میں لکھا ہوا ہے ہوگا وہی، بالکل وہی لفظ یہاں اللہ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء. اس تدبیر نے بھی جو ایک نبی نے اپنے بیٹوں سے کہی تھی، اس طریقے نے جو ایک نبی نے اپنے بیٹوں کے لیے تجویز کیا تھا، وما یغنی عنہم، ان کو اس چیز نے فائدہ نہیں پہنچایا، ان کو اس چیز نے فائدہ نہیں پہنچایا. تو کیا معلوم ہوا؟ یہ آخری اختیار دیکھیں، اس کائنات کے اوپر سب سے زیادہ محبوب اور محترم ہستی اللہ کے نبی کی ہوتی ہے. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا. اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں سب سے زیادہ مقرر خدا کا نبی ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ خدا نبی کی مرضی بھی نہیں چلتی، مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے. اب نبی نے اپنے بیٹوں کے بابو ایک تدبیر بتائی، لیکن کیا ہوا کہ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے جو حکم تھا یہ تدبیر اتنا فائدہ بھی ان کو نہیں پہنچا سکی. وہ اس شہر میں خوش بخت بن کر داخل ہوئے، لیکن جب نکلے تو وہ بدبخت تھے. اس شہر میں وہ داخل ہوئے اس ارمان کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ کہ ہم شاہی مہمان بن کر جا رہے ہیں اور بادشاہ کی فرمائش کو ہم پورا کر کے لے کے جا رہے ہیں. بادشاہ نے کہا تھا نا اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آؤ، تو ہم تو بادشاہ کی مرضی کے مطابق جا رہے ہیں. جب بادشاہ نے فرمائش نہیں کی تھی اس وقت اتنی ہماری عزتیں، آج پتہ نہیں ہماری کتنی عزتیں ہوں گی. اور پھر ان کو وہ پروٹوکول ملا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان کو گندم دی گئی اور لوگوں سے ہٹ کر ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. لیکن جب وہ نکلے تو ابھی وہ نکل ہی رہے تھے کہ ان کو پتہ چلا کہ ہمیں تو کسی نے چوری کی. یعنی فوراً ان کو یاد آیا کہ ہمارے ابو نے تو ہمیں تدبیر بتائی تھی اور اس تدبیر کے نتیجے میں کسی نقصان کا کوئی احتمال نہیں تھا، کوئی خدشہ نہیں تھا،
لیکن ابھی ابھی تو یہ تو مصیبت آ پڑی ہے. تو کیا یہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے ہوتا ہوتی ہے. لیکن وہ تدبیر فی نفس ہی ان کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں تھی. اس وقت انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یوسف کو ہم پہلے کنویں میں پھینک چکے ہیں, اب بنیامین اگر یہاں پکڑا گیا اور اس کو یہاں بادشاہ نے رکھ لیا تو ہم اپنے اس غمزدہ بوڑھے باپ کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے. اور ہم نے جو قرآن کے اوپر اللہ کا حلف لے کر ان سے وعدے کیے تھے, اور ہم 11 کے 11 تھے, اتنی مضبوط جماعت تھے, ہم کیا منہ دکھائیں گے. اور پھر دیکھیں بہت سارے لوگ وہاں غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں, فلسطین کے لوگ ہیں, شام کے لوگ ہیں, اس ملک کے لوگ ہیں, ارد گرد کے لوگ بھی آ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. ان سارے لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہو کہ یہ چوروں کا قافلہ ہے. کتنی رسوائی کی بات تھی. یعنی سوچ کر یہ گئے تھے کہ ہم سب سے زیادہ عزت لے کر اور سب سے زیادہ خیر لے کر لوٹیں گے, لیکن آن کی آن میں اس طرح حالات بدلے کہ جہاں عزت کا معراج ان کے ذہن میں تھا وہاں سب سے زیادہ ذلت ان کے حصے میں آ گئی. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا ما کانا, نہیں تھا, یغنی عنہم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز فائدہ دینے والی, من شیء, تھوڑا سا فائدہ دینے والی بھی نہیں تھی, الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها, ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک حاجت تھی, ایک خیال تھا ان کا, انہوں نے اس کی تکمیل تو کر دی. یعنی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میرے بیٹے جب اس شہر میں داخل ہوں تو علیحدہ علیحدہ داخل ہوں. انہوں نے اس خواہش کی تکمیل تو کر دی, لیکن اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ تو پھر ہو کے رہا. جو یعقوب علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل ہو گئی, لیکن جو باپ نے ان کو وصیت کی تھی اس خواہش کو انہوں نے, انہ لذو علم لما علمناہ, اور وہ کوئی باپ کوئی عام باپ نہیں تھا, وہ کوئی باپ عام باپ نہیں تھا. اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے وَإِنَّهُ, کوئی اس بات میں شک نہ کرے, کوئی انہ کا معنی ہوتا ہے بے شک, کوئی شک نہیں ہے اس میں, اور کوئی اس میں شک بھی نہ کرے. یہ یعقوب علیہ السلام جو تھے لذو علم, یہ علم والے تھے, یہ علم والے تھے. اور علم کہاں سے ملتا ہے میرے دوستو؟ علم جناب یعقوب کو ملا تو وہ کہاں سے ملا؟ جناب محمد کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں سے ملا؟ آپ کو جو ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے؟ علم کا منبع اللہ کی ذات ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا علم عطا کرتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا یہ انہ لذو علم لما علمناہ, جو ہم نے ان کو علم دیا تھا وہ علم والے تھے, وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے. اللہ پاک نے ان کو علم دیا تھا, اللہ پاک نے ان کو نبی بنایا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم کے سامنے ان کی تدبیر اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کوئی فائدہ اس وقت وقتی طور پر نہ پہنچا سکی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے نا, یہ ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. یہ سارے فیصلے اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں, میرے پاس اتنے پیسے ہیں, میری اتنی برادری ہے, میرے پاس اتنے امکانات ہیں, میں یہ کام کر گزروں گا, اب کوئی اس کام کو کرنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا. یہ اسی طرح کی باتیں ہی ہوتی ہیں نا, صبح سے شام تک ہم یہی سوچتے ہیں. اور کبھی ہم نے اپنے ان یہ ارادوں میں, کبھی ہم نے اپنے ان منصوبوں میں, کبھی ہم نے اللہ کو داخل نہیں کیا ہے. بس رسماً کہہ دیتے ہیں اللہ نے چاہا تو. حقیقتاً یہ ہے کہ وہ ہوتا وہی کچھ ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے. اسباب آپ اکٹھے کریں کہ آپ عالم اسباب میں رہتے ہیں, امکانات آپ جوڑیں کہ آپ عالم امکان میں رہتے ہیں, لیکن کبھی بھی یہ غلطی نہ کرنا کہ اب چونکہ میرے پاس وسائل پورے ہیں اس لیے میں گھر بنا لوں گا, اب میرے پاس وسائل پورے ہیں میں بچے کی شادی کر لوں گا, اب میرے پاس وسائل پورے ہیں میں عمرے پہ چلا جاؤں گا. بابا آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ شامل نہ ہو. یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ سورت جو اتری ہے اس کی سطر میں یہ لفظ آپ سن رہے ہیں واضح ہوتا ہے کہ بندہ کچھ سوچتا ہے اللہ کوئی فیصلے کر رہا ہوتا ہے, بندہ کوئی تدبیر کرتا ہے, اس تدبیر کے اندر اللہ پاک بالکل اس کے الٹ ایک تعبیر انسان کو دے دیتے ہیں. کب سوچا تھا کسی نے کہ یوسف کنویں میں پڑا ہوا ہے, یہ اس ملک کا بادشاہ بن جائے گا؟ انہوں نے تو اس کو ہم نے راستے سے ہٹا دیا, وہی کنویں میں پڑنا اس کے لیے بادشاہی کا راستہ کھول گیا, اور وہ تھوڑے سے عرصے کے بعد, بے شک لمبے عرصے کے بعد, وہ اس ملک کا بادشاہ بن گیا. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, سبق یہ ملا ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کریں, آپ مریض ہیں علاج کر رہے ہیں, آپ بے روزگار ہیں کاروبار کر رہے ہیں, آپ اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں, ذہن میں یہی رکھا کریں کہ آخری فیصلہ کس کا اچھا ہے؟ میرے اللہ کا اچھا ہے. یہ مومنانہ طرز عمل ہے. اللہم صلی علی